بزرگوں مانگنے میں بظاہر ایک چھوٹی سی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی ہے، لیکن فوائد کے اعتبار سے، نتائج کے اعتبار سے وہ چھوٹی سی دعا بھی بہت بڑی دعا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ یا اللہ، میں تجھ سے اس بات کی پناہ چاہتا ہوں کہ تیری نعمتیں مجھ سے چھن جائیں، نعمتوں کے زوال سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ آپ اپنے قدموں پہ چل کے مسجد میں آئے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ آپ اپنے ہاتھ سے اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کے اس میں بیٹھ رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ آپ گھر کی طرف جاتے ہیں یا بھی گھر سے باہر ہوتے ہیں، آپ کو گھر سے فون آتا ہے کہ آپ تشریف نہیں لائے، میں نے آپ کے لیے کھانا بنایا ہے۔ ایک تابع دار بیوی اللہ کی نعمت ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں، آپ اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ جب کبھی آپ اس شخص کو دیکھیں جو بیچارہ اپنے ہاتھ اٹھا کر لقمہ منہ کی طرف نہیں لے جا سکتا، اور آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس بندے کو دیکھیں تو کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال النعمت، یا اللہ تیری نعمت ہے، کہیں ایسا میری نعمت مجھ سے چھن جائے۔ لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، اپنا پاؤں اٹھا کے آگے رکھ پا رہے ہیں، اس کو جوتے لوگ پہنا رہے ہیں، اس کی گاڑی کا دروازہ کھول کے اٹھا کے اس کو گاڑی میں رکھ رہے ہیں۔ جب آپ ایسے افراد کو دیکھیں کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال النعمت، یا اللہ یہ تیری نعمت ہے جو تو نے مجھے دی ہے، یا اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کہیں یہ نعمت مجھ سے چھن نہ جائے۔ آپ اپنے گھر میں ہیں اور بچے آپ کے گھر میں کہکے لگا رہے ہیں، یہ نعمت ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال النعمت، یا اللہ کہیں اس گھر میں آہو بکا ہو، پریشانیاں ہوں، ایسا نہیں ہے، میں ہم خوش ہیں تو یا اللہ تیری نعمت ہے، اور یا اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں کہ یہ نعمت چھن نہ جائے۔ آپ تسلی سے اپنا فون کھول کے بیٹھے ہیں اور منظر عام میں لوگوں کو مل رہے ہیں، یہ ایک نعمت ہے۔ دنیا کے کتنے لوگ ہیں جو بیچارے کروڑ پتی تھے، آج فون بند کر کے دنیا میں غائب ہو گئے، ان کے پاس یہ نعمت چھن گئی۔ اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، اور آپ کھانوں کا ذائقہ اور ہر طرح کی نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اللہ سے یہ دعا مانگے، اللہم انی اعوذ بک من زوال النعمت۔ کتنے لوگ ان کے کھانے پینے بند ہیں، بھائی بڑی عظیم نعمت ہے۔ آپ یہ دعا تو آپ نے یہی کہا، یا اللہ میں تیری نعمت کے زوال سے، ختم ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے اتنی نعمتیں ہم پہ کی ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ فلا تحصوها، اللہ نے اتنی نعمتیں آپ پہ کی ہیں کہ اگر آپ گننا چاہیں تو آپ گن نہیں سکتے۔ جن لوگوں نے اپنی آنکھوں میں لینس دلوائے ہوئے ہیں، آرٹیفیشل کام کروایا، وہ جو قدرتی اس کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسٹینڈ لوگ دلواتے ہیں دل میں، اللہ نے آپ کو اتنے مال دیے ہیں، اتنا خون پمپ کر رہے ہیں، یہ ساری نعمتیں ہیں، اور اس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگیں، یا اللہ تو نے میرے جسم میں، میرے گھر بار میں اتنی نعمتیں مجھے دی ہیں، یا اللہ میں چاہتا ہوں میری نعمتیں برقرار رہیں۔ اور نعمتیں کیسے برقرار رہتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان للہ اقواما یختصهم بالنعم، اللہ کے جن کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، مال کی نعمت ہے، اولاد کی نعمت ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں وَيُقِرُّهَا فِيهِمْ مَا بَذَلُوهَا، یہ ساری نعمتیں اللہ ان میں برقرار رکھے گا جب تک وہ نعمتوں کو اللہ کے بندوں کے لیے استعمال کرتے رہیں گے۔
آنکھیں اچھا دیکھ رہی ہیں، کان اچھا سن رہے ہیں، دل و دماغ اچھا لوگوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یہ نعمتیں اللہ اس میں برقرار رکھے گا۔ اللہ کے دین کے استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو برقرار رکھے گا۔ وَإِذَا مَنَعُوهَا حَوَّلَهَا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں نعمتیں دی تھی، اگر تم ان نعمتوں کو روک لو گے، اللہ کا مال خرچ کرنا بند کر دو گے، اپنے گھروں میں نیک لوگوں کا داخلہ کم کر دو گے، نعمتوں کو تم روکو گے تو پھر کیا کرے گا اللہ؟ فَإِذَا مَنَعُوهَا حَوَّلَهَا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ، جب یہ نعمتوں کو روکیں گے تو اللہ کی نعمتیں سے چھین کر کسی اور کو عطا کر دے۔ اللہ کو مزدوروں کی کمی نہیں ہے، ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا۔ تو بھائی اللہ سے کثرت سے یہ دعا مانگیں۔ اچھا آپ عربی نہیں سیکھ پا رہے، ویسے سیکھنی چاہیے، تو آپ اپنی زبان میں کہیے اللہ تیری نعمتوں کے ختم ہو جانے سے تیری منع چاہتا ہوں۔ تو جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ کے دین کے لیے استعمال کرو گے تو وہ برقرار ہیں۔ دوسری فرمایا وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، یا اللہ عافیت کے بدل جانے سے میں تیری منع چاہتا ہوں۔ کبھی آپ ہسپتال جائیں، وہاں جا کے آپ لوگوں کے پاس ذرا جائزہ لیں، بستر پر پڑے ہوئے لوگ، ان کی بیماریاں کیا ہیں؟ لوگ کہتے ہیں سارے ٹیسٹ کروائے، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ بیماری کیا ہے۔ یہ اللہ نے عافیت دی، اور رسول اللہ نے فرمایا انسان نے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے اسلام کے بعد جو سب سے بڑی نعمت انسان نے اللہ سے مانگی ہے وہ عافیت ہے۔ ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، اور عافیت کے بدل جانے سے، ختم ہو جانے سے بھی اللہ کی پناہ چاہیے چاہیے۔ اور تیسری بات فرمائی وَفُشَاءَ نِعْمَتِهِ، کہ اللہ اچانک تیرا انتقام مجھ پر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی صبر کرنے والا نہیں ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے، اولاد اللہ کی بناتے ہیں، اللہ کی شریک بناتے ہیں، اللہ پھر بھی صبر کرتا ہے، ان کو دیتا ہے، رزق بند نہیں کرتا۔ کافر اللہ کے باغی ہیں، فرعون اللہ کے مقابلے کہتا ہے انا ربکم الاعلی، اللہ نے اس کو بھی بڑا کچھ دیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے، بھائی یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھیں، ہمارے یہاں عموماً معاشرے میں یہ پایا جاتا ہے، بندہ کہتا ہے جی مجھ پر تو بڑا اللہ کا احسان ہے، میں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے کوئی اتنی دکانیں دے لی، اتنی بڑی کوٹھی بنا لی، بیٹے میرے پڑھ کر ڈاکٹر پروفیسر انجینئر بن گئے، باہر ملک پڑھ رہے ہیں۔ بھائی آپ اپنے دیکھیں کہ ایمانی کیفیت آپ کی کیا ہے؟ یہ سب کچھ ملنے کے بعد آپ اللہ کے کتنا قریب ہوئے ہیں؟ اگر آپ اللہ کے قریب نہیں ہوئے تو اس کو اللہ کی نعمت نہ سمجھیں، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ یہ کافروں کے بارے میں آیت نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والوں کے بارے میں، منافقوں کے بارے میں۔ سورۃ توبہ میں صرف توبہ میں اللہ نے 2 دفعہ اس کا ارشاد فرمایا اے میرے نبی آپ ان منافقوں کے مال اور اولاد سے حیران نہ ہوں، ان کا مال اور ان کی اولاد آپ کو حیرت میں نہ ڈالے کہ آپ حیران ہو جائیں کہ یہ اللہ کے باغی بھی ہیں اور اللہ نے دیکھو ان کو کیسی جھینجس اولاد دے دی ہے اور کیسے ان کو مال دیے ہیں۔ فَإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ اس مال اور اولاد کو ان کے لیے دنیا میں عذاب بنانا چاہتا ہے، اللہ کا اچانک۔ اور اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ جب انہوں نے نصیحت کو بھلایا تو ہم عذاب کیا دیتے ہیں؟ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جو بندہ بے نماز ہے، روزے نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، بدمعاشی کرتا ہے، وہ اس کے پاس مال بڑھ رہا ہے اور وہ خوش ہو رہا ہے، دیکھو مجھ پر اللہ نے کتنا احسان کیا۔ اللہ کہتے ہیں احسان نہیں ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ کہتے ہیں پھر عذاب کیا دیتے ہیں؟ ان پر دنیا جہان کی ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، اتنا رہے ہوتے ہیں دیکھو اللہ نے ہمیں اتنا کوئی دیا، یہ نمازیں مسجدوں کی انہوں نے سفید کاری کر دی، کیا ملا ان کو؟ اللہ فرماتے ہیں پر جب یہ اتراتے اپنے بالوں پر اخذناہم بغتۃ، پھر اچانک ان کو پکڑتے ہیں فإذا هم مبلسون، مرتے ہیں تو بالکل نا امید ہو کے مرتے ہیں۔
تو اللہ سے یہ پناہ مانگی وفجاءت نعمت، یا اللہ اچانک میں تیرے انتقام سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، کہ اچانک کوئی مصیبت آ جائے تو اس کے لیے یہ در حقیقت انسان اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگ رہا ہے۔ اچانک انتقام تب آتا ہے جب انسان اللہ کا باغی ہوتا ہے، تو اس پہ اللہ سے اطاعت مانگی جا رہی ہے، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میری کیفیت یہ نہ ہو کہ اچانک مجھ پر کوئی انتقام آ جائے، عذاب آ جائے۔ اور چوتھی رات نے فرمایا یا اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں وجبی صافت تیری ہر طرح کی ناراضگی سے، ہر طرح کی ناراضگی سے۔ اللہ ناراض ہے یا ناراض نہیں ہے تو اس کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ بندہ دیکھے جس بات کا اللہ نے حکم دیا، کیا میرے دل میں اس بات کا یقین ہے کہ اس میں فائدہ ہی فائدہ تھا تو اللہ نے حکم دیا ہے؟ جس بات سے اللہ نے روکا ہے کیا میرے دل میں یقین آ گیا کہ اس میں نقصان ہی نقصان تھا تو اللہ نے روکا ہے؟ اگر میرے دل میں یہ بات آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا کوئی رشتہ دار مجھ سے ناراض نہیں ہوگا، میں کسی سے لا تعلق نہیں ہوگا، قطع تعلق ہی کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ اپنے 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اشراق جاش پڑھتے ہیں، اور آدھے رشتہ دار یا چند رشتہ دار یا ایک بھی رشتہ دار آپ سے لا تعلق ہے، یقین مان لیں آپ اللہ کی ناراضگی سے بچے ہوئے نہیں۔ لا يدخل الجنت قاطع، وہ بندہ جس کا جو رشتہ داری توڑے بیٹھا ہے اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے امانت اور صلہ رحمی اور رشتہ داری یہ دو ساتھ کے 2 جانبوں پہ کھڑے ہیں، یہ حادثہ گزرتے رہیں گے، رشتہ داری اس کو وہی پکڑے گی اور رشتہ داری کو توڑنے والوں کو جہنم میں وہی پھینک دے گی۔ یہ کہتا مجھ پر اللہ بڑا راضی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ شیخ ابن حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب کبھی آپ کی نماز باجماعت چھوٹ جائے، نماز نہیں باجماعت نمازیں چھوٹنا شروع ہو جائیں تو پھر اپنے کردار پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کل گستاخ یہ کسی گناہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق نہیں دے رہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ آ کے نماز پڑھیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا اللہ نے اس کو اس قابل ہی چھوڑا کہ وہ اللہ کے سامنے آ کے سجدہ کر سکے۔ یہ اللہ کی ناراضگی، اور میں اللہ سے یا اللہ تیری تو ہر قسم کی ناراضگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اگر یہ دعا ہماری زندگی کا حصہ بن جائے اور ہمیں پتہ ہو اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں تو انشاءاللہ نعمتیں بھی میرے پاس رہیں گی، تندرستی عافیت بھی اللہ مجھے نصیب فرمائے گا، ہر طرح کی سزا اور انتقام سے بھی بچا لے گا، اور ہر طرح کی ناراضگی سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اس مجلس کو ہمارے لیے جنت الفردوس کا ذریعہ بنائے، جہنم کا ذریعہ نہ بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لي ولكم سبحانك اللهم